السلام علیکم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جس طرح غریب کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ کسی کے پاس چند پیسے آ جائیں تو وہ اپنے سے چھوٹے کو یعنی غریب کو، مسکین کو، فقراء کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ یہ مال تو رب کائنات عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اس مال پہ، اس دولت پہ اتنا غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں سامنے والے حقیر نظر آنا شروع ہو جائے یا ہم حقارت کی نظر سے غریبوں کو دیکھنا شروع کر دیں۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں مال کی کثرت سے بھی آزماتا ہوں اور مال کی کمی سے بھی آزماتا ہوں۔ ارے نادان، یہ تو ہمارا امتحان ہے اور ہم اس امتحان کو جائے اچھی طرح پورا کرنے کے، اچھی طرح اس امتحان کو پاس کرنے کے، ہم اس پر غرور اور تکبر کر رہے ہیں۔ کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ رب جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ تو رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے کسی کو ذلیل و رسوا کرنے سے پہلے انسان خود اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کے لیے تیار کر لے، اور پھر ہم ایک دوسرے پر بہتان بھی باندھتے ہیں۔ بہتان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا عیب جو دوسرے میں نہیں ہے لیکن ہم اس عیب کو اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے بہتان باندھنا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی فیملیز کو دیکھ لیں، اپنے خاندانوں کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے خاندان والے، اپنی فیملیز والے ایک دوسرے پر ہم بہتان لگا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو کس طرح ہم، چاہے وہ مزاح میں ہو چاہے سیریس ہو، ایک دوسرے پر بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ الیکٹرانک میڈیا نے آ کر تو حد ہی ختم کر دی کہ یہاں پر بیٹھ کر سیاسی گروہ ایک دوسرے پر کس طرح بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا پر آپ نوجوانوں کو دیکھ لیں کہ سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر کس طرح بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر میڈیا سے ہٹ کر اپنے ارد گرد بھی دیکھیں گے کہ نوجوان سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے، چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں چاہے وہ سیاسی ورکر ہوں، ایک دوسرے پر بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہتان باندھنے کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپس میں ناراضگیاں آ جاتی ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ فاصلے بڑھے تو غلط فہمیاں بھی بڑھی، فاصلے بڑھے تو غلط فہمیاں بھی بڑھی، پھر اس نے وہ بھی سنا جو میں نے کہا ہی نہیں تھا۔ پھر جس وقت غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں، فاصلے بڑھ جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں ان بہتانوں کی وجہ سے، پھر یہی لوگ ایک دوسرے پر بہتان باندھ کر ایک دوسرے کی طرف ایسا عیب منسوب کر دیتے ہیں کہ جو اس میں ہوتا ہی نہیں، اور پھر نام ایک دوسرے کا لگا دیتے ہیں۔ دوستو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو مزاح میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا گناہ، اس گناہ کی سزا کتنی بڑی ہے یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا بھی
اور یہ بہتان باندھنا بھی دونوں کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو اس کے فقر و فاقے کی وجہ سے، اس کی غربت کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین و آخرین کے مجمع میں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج چند پیسے آ جائیں تو ہم غریبوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کی ضلالت بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ وہاں پہ کس طرح ذلیل و رسوا کرے گا سب کے سامنے۔ جو آج کسی مسلمان غریب کو حقیر سمجھتا ہے یا ذلیل و رسوا کرتا ہے تو رب کائنات کل قیامت کے دن اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا کسی مسلمان عورت پر بہتان باندھتا ہے، یعنی ایک ایسا عیب جو اس میں نہیں ہے اور ہم اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کرے گا جب تک وہ خود اپنی تکذیب نہ کر لے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے ایک دوسرے پر بہتان باندھنا۔ قیامت کے روز اللہ آگ کے ٹیلے پر اس شخص کو کھڑا کرے گا جو کسی مسلمان مرد یا کسی مسلمان عورت پر بہتان باندھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک